بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری یہ کلاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کلاس ہے. اس میں ہم سافٹ اسکل پہ بات کریں گے کہ سافٹ اسکل کیا ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم یوٹیلائز کر کے اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور بزنس کو انہانس کر سکتے ہیں. تو جو پہلی اسکل ہے اسے کمیونیکیشن اسکل کہتے ہیں. کمیونیکیشن اسکل سے مراد ایکسچینج آف ویوز ہے. لیٹن ورڈ کمیونیکیشن کا ورڈ نکلا ہوا ہے کمیون سے. کمیون مین ایکسچینج آف ویوز. آپ نے اپنے خیالات کا تبادلہ کرنا ہے. یہ جو خیالات ہیں یہ بزنس بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں, کامن بھی ہو سکتے ہیں, اور کسی اور جنرل ٹاپک پہ بھی ہو سکتے ہیں. عام طور پر ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ بعض لوگ بہت افیکٹو ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی بات اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی بات افیکٹو ہوتی ہے, ان کی کمیونیکیشن افیکٹو ہوتی ہے, اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں. نمبر 1, سب سے پہلی ریزن, انہیں اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہوتی ہے. اچھی کمیونیکیشن کے لیے رول نمبر 1 جو آپ کریں گے وہ گڈ کمانڈ آن یور سبجیکٹ ہے. تو پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے اچھی کمیونیکیشن کے لیے, اس کے لیے آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے سبجیکٹ کے اوپر. یہ رول نمبر 1 ہے. اچھی کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے. نمبر 2, ہیومن سائیکالوجی آپ کو پتا ہونی چاہیے. نمبر 3, آپ کے پاس پروفیشنل اسکل ہونی چاہیے. میں دوبارہ آتا ہوں کمیونیکیشن کی طرف کہ اچھی کمیونیکیشن کرنے کے لیے آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں تو آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آنی چاہیے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے, کیسے کی جائے اور اس کو اپلائی کیسے کیا جائے, یہ آپ کا سبجیکٹ. نمبر 2, ہیومن سائیکالوجی سے مراد کہ یہ جتنی بھی آپ کی سافٹ اسکل ہیں یہ آپ نے اپلائی انسانوں پہ کرنی ہے. آپ کی بات جب بھی ہوگی, ڈیل جس سے بھی ہوگی, بزنس ڈیل جو ہوگی آپ کی یا کسی کمپنی سے آپ کی ڈیل ہوگی, تو وہ انسان ہوں گے. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکالوجی. تو ہمیں نفسیات کو سمجھنا ہوگا. اگلا بندہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے. جب آپ کلائنٹ, جسے ہم کلائنٹ کہتے ہیں, کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کا جب آپ خیال رکھیں گے تو اس ڈیل کو کمپلیٹ کرنا ہے یا اس کو فلفل کرنا ہے یا اس کو کامیاب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا سبجیکٹ کا بھی پتہ ہے, ہمیں کمیونیکیشن اسکل بھی ہے, لیکن پروفیشنلی اس کو ہم ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ہمیں چیزوں کو پروفیشنلی ہینڈل بھی کرنا آنا چاہیے. تو نمبر 1 پہ ہم سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ کیسے کی جائے اور کیسے ہونی چاہیے. ہمارے جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں دنیا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے 2 حصے ہیں, ایک وربل اور دوسری نان وربل. وربل سے مراد جو آپ بولتے ہیں, نان وربل سے مراد باڈی لینگویج جسے جو آپ کا جسم بولتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہماری کمیونیکیشن میں 93% رول جو ہے وہ نان وربل کا ہے
اور 7% رول ہمارا وربل کا ہے. ہم سب سے زیادہ زور فوکس جو کرتے ہیں وہ وربل پہ کرتے ہیں. اچھے سے اچھے فکرے بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسٹمر کو, کلائنٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم صرف فکروں سے جیت لیں. اس کا اثر کم ہے. اس سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہمیں کمیونیکیشن میں سیکھنی ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن ہے. نان وربل میں باڈی لینگویج ہے. آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے؟ باڈی لینگویج کو کیسے ڈیفائن کریں گے ہم؟ باڈی لینگویج سے کیا مراد ہے؟ بیٹھ کے باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ آپ کے جو موومنٹ، آپ کے ہاتھوں کی اور آپ کا جو بولنے کا انداز ہے، آپ کا باڈی پوسچر، بالکل آئی کنٹیکٹ، مطلب جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ پہ نظر اور جو آپ کا اس وقت باڈی ریفلیکٹ کر رہی ہے، دیٹ از کالڈ باڈی لینگویج. تو زندگی میں یاد رکھیے سب سے پہلے آپ کی جو ہے باڈی لینگویج کنسیڈر کی جائے گی. باڈی لینگویج میں سب سے پہلا کام پوزیشننگ ہے آپ کی باڈی کی. سب سے اچھی جو پوزیشننگ ہوتی ہے اسے پاور پوزیشن کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ پاور پوزیشن میں. اچھی باڈی لینگویج کے لیے آپ کی پاور پوزیشن ہونی چاہیے. پاور پوزیشن مراد بی کانفیڈنٹ. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ بی کانفیڈنٹ. آپ کو پر اعتماد ہونا ہوگا. نمبر 2، کسی کو بتا رہے ہیں تو اپنے ہاتھ کام. جی کانفیڈنٹ رہیں آپ. اور یہ کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ جب کلیئرٹی ہوگی. یہ دوسری کلیئرٹی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سامنے والے سے کیا بات کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آر یو مینٹلی کلیئر؟ آپ خود کلیئر ہیں اس چیز کے بارے میں؟ جو پروڈکٹ آپ لانچ کروانے جا رہے ہیں, جو ڈیل آپ کرنے جا رہے ہیں, کیا آپ خود کلیئر ہیں اس کے بارے میں؟ تو مینٹلی کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. تیسرا, انر سیٹسفیکشن ہے. اچھی باڈی لینگویج کے لیے آپ کا انر سیٹسفائی ہونا بہت ضروری ہے. کہ آپ اندر سے خود مطمئن ہیں, جو بات آپ کر رہے ہیں کیا آپ خود بھی اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو بات لوگ کر رہے ہوتے ہیں بزنس مین, وہ خود اس سے مطمئن نہیں ہوتے, تو وہ اچھی کمیونیکیشن سکل نہیں ہوگی. حضرت علی کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی گفتگو پر اثر ہو, اچھی کمیونیکیشن ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ سچ بولنا شروع کرے. اور سچ اندر کی آواز ہوتی ہے. تو جب تک آپ خود اندر سے کلیئر نہیں ہوں گے, مطمئن نہیں ہوں گے اس چیز کے بارے میں, اس پلان کے بارے میں جو آپ ایگزیکیوٹ کروانا چاہ رہے ہیں لوگوں سے, جو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوگی. یہاں تک کلیئر ہے؟ تیسرا, اس میں باڈی لینگویج میں ایک اگلا جو پوزیشن کے بعد اگلا رول ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا. وہ دوسرا کون سا ہے؟ ایٹیٹیوڈ, رویہ. بزنس کا سب سے گولڈن پرنسپل کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت پروفیشنل ہونا چاہیے, پولائٹ اور ہمبل ہونا چاہیے. چائنیز کہاوت ہے کہ جو لوگ مسکرانا نہیں جانتے انہیں دکان نہیں کھولنی چاہیے. تو بزنس کرنے کے لیے آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا اور آپ کو کمفرٹیبل ہونا پڑے گا. تو میں عام طور پر ایک ٹیکنیک یوز کرتا ہوں جسے میں کہتا ہوں کمفرٹیبل زون. یہ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ ایٹیٹیوڈ میں ایک کمفرٹیبل زون ہوتا ہے. کمفرٹیبل زون یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں سے گفتگو کر کے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور بعض بندوں کے ساتھ جب آپ کی انٹریکشن ہوتی تو آپ مینٹلی ریلیکس نہیں ہوتے. تو ہمیشہ ایز اے بزنس مین آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو اپنے ساتھ مینٹل کنیکشن بنائیں. اس کا آپ کی بات سننا
چاہے، اور اس کو کمفرٹیبل زون کہتے ہیں.